بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو ہفتے والے دن مچھلی شکار کرنے سے منع کیا گیا کہ تم مچھلی کو ہفتے والے دن شکار نہ کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے لالچ کی اور ہفتے والے دن بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ پورے ہفتے میں، یعنی پورے ہفتے میں مچھلیاں کم ہوتی تھی دریا کے اندر، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تو اس دن زیادہ مچھلیاں آ جاتی سمندر کے اندر۔ تو ان کے اندر یہ لالچ پیدا ہو گئی، لالچ کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور نافرمانی کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا اور ان کو باندر بنا دیا تھا۔ پھر وہ جو لوگ تھے وہ 3 دن زندہ رہے تھے، اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے باندر جو تھے۔ تو اس کے ضمن میں نے وہ تھیوری آف ایولیوشن وہ بھی عرض کی تھی، تو آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پس ہم نے ان کو پس ہم نے اس کو عبرت بنایا، ہم نے اس کو، ہا ضمیر کا مرجع ہے اس سزا کو، ہم نے جو ان کو باندر بنایا تھا تو اس سزا کو ہم نے عبرت بنایا، لما بین یدیہا، جو ان کے وقت میں تھے، جو ان کے دور میں تھے، وما خلفا، جو ان کے بعد ہوں گے، جو ان کے سامنے تھے۔ یدے کا مطلب ہوتا ہے سامنے ہونا، تو مراد یہی ہوگی کہ جو ان کے زمانے میں تھے یا جو ان کے بعد ہوں گے، ان تمام کے لیے ہم نے ان کو سزا دینا یہ عبرت بنائی کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح عذاب نازل ہوگا۔ تو فجعلنا ہا کے بعد ہا ضمیر کا مرجع نکالا، یعنی تلک العقوبۃ، وہ جو سزا تھی اس سزا کو ہم نے عبرت بنایا۔ تو غرض مفسر ہوگا ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا۔ نکالن، نکالن کے بعد نکالا عبرتن مانیتن من ارتکاب مثل ما عملو، یعنی ایسی عبرت جو اس کے مثل گناہ کرنے سے مانی ہوگی جو انہوں نے کیا، جو بنی اسرائیل نے کیا، نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے مثل نافرمانی کرنے سے وہ عبرت کیا ہوگی، مانے ہوگی، منع کرنے والی ہوگی۔ وہ عبرت ان کو یاد آئے گی تو وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو غرض نکالن کا مفسر کیا ہوگا مطلب ہے؟ عبرت، جی صحیح۔ غرض مفسر ہوگا نکالن کی وضاحت کرنا، توضیح کرنا۔ لما بین یدیہا وما خلفہا کے بعد نکلا للامم التی فی زمانہا و بعدہا، ان امتوں کے لیے ہم نے عبرت بنایا کہ جو امتیں ان کے زمانے میں تھیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی تو اس وقت کوئی اور نبی بھی تھے۔ یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے کہ ہمارے نبی جب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہو کر مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت پوری روئے زمین میں کوئی بھی نبی نہیں تھا، حضور ہی کی نبوت تھی، اور قیامت تک کوئی بھی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر تھے تو اس وقت کوئی اور بھی نبی تھے، ان کی بھی امتیں تھیں، تو اس لیے کہا کہ للامم التی فی زمانہا، جو امتیں ان کی زمانے میں تھی ان تمام امتوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنایا۔ تو یہ بین یدیہا کی
تفصیل ہے، وضاحت ہے۔ وبعدہ، اور جو امتیں ان کے بعد ہوں گی ہم نے ان کے لیے بھی عبرت بنایا۔ وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اس کو متقیوں کے لیے نصیحت بنائی۔ اس کا عطف ہوگا موعظتن کا نکالن پر، اور نکالن یہ مفعول ثانی ہے جعلنا فعل کا۔ ہم نے عبرت بنائی اور متقین کے لیے نصیحت بنائی۔ اب نصیحت تو سب کے لیے ہے، صرف متقین کو خاص کیوں کیا؟ متقین کے بعد متقین اللہ، متقی کا معنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، پرہیز کرنے والا۔ تو جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس لیے متقی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو للمتقین اللہ، یعنی ان لوگوں کے لیے نصیحت بنائی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا متقین کا مفعول بھی بیان کرنا۔ متقی اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل شبہ فعل کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس طرح فعل کا فاعل فعل کا مفعول آتا ہے، اسی طرح متقی اس میں فاعل کا بھی فاعل اور مفعول آتا ہے۔ تو لفظ اللہ یہاں پر متقین کا مفعول بھی بنے گا۔ متقین اس میں فاعل ہے، اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے۔ آگے جو میں نے بیان کیا کہ متقین کو خاص کیوں کیا، نصیحت تو ہر ایک کے لیے ہے، تو کہا خصو بالذکر، متقین کو خاص کیا ذکر کے ساتھ، یعنی ان کا ہی ذکر کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، کیونکہ وہی یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ متقین ہی وہ لوگ ہیں جو نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بخلاف غیرہم، متقین کے علاوہ کے برخلاف۔ جو متقی نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جلالین آج اتنا پڑھتے ہیں، آگے ایک نیا واقعہ نیا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو گائے کو ذبح کرنے والا قصہ ہے مشہور ترین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل والے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ